بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفیس انفارمیٹو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے باغ بغیچے میں ہمارے محترم جناب سمیع صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ادارہ ہے جو کہ بالخصوص اتحاد ٹاؤن اور اس کے مضافاتی علاقے میں بہت زبردست اور بڑے منظم طریقے سے کام کر رہا ہے. تو کچھ سوالات میں ان سے کرتا ہوں تاکہ اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو متاثرہ لوگ ہیں، وہ ان سے رابطہ کر سکیں گے اور رابطہ کر کے اپنے مسائل کو ان کے ذریعے حل کرا سکیں گے. تو ان کو لانے والے ہمارے یہ محترم مسعود صاحب ہیں، اور انہوں نے پچھلے سال بھی ان کے ذریعے سے تقریباً 50 بیواؤں کو وہاں 10-10 ہزار روپے دلوائے، اور سینکڑوں کی تعداد میں یتیم بچوں کی مارکیٹنگ ہوئی وہاں پہ. تو آئیے ان کی ڈیٹیل اس حوالے سے کیا کیا ہوتا ہے میں ان کے ذریعے انہی سے سوالات کرتا ہوں. تو محترم سمیع صاحب، آپ کے ادارے کا نام بتائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ادارۃ الحرمین ہے، جس کے ڈائریکٹر مفتی طلحہ عتیق الرائی صاحب ہیں. یہ انہی کے زیر نگرانی میں سارا کچھ ہوتا ہے، یہ معاملات چل رہے ہیں جی. اور میں وہاں ویلفیئر انچارج ہوں. ویلفیئر انچارج ہیں. تو ویلفیئر کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کی طرف سے مجھے سونپی گئی ہے، اور جی. میں یہ ذمہ داری سنبھال رہا ہوں. اچھا. تو آپ کا بنیادی کام کیا ہے ویلفیئر کے توسط سے؟ مختلف پروجیکٹس ہمارے الحمدللہ چل رہے ہوتے ہیں. ان میں ایسا ہے کہ جو منتھلی کے لحاظ سے اور روزانہ کی بنیاد. منتھلی کتنے لوگوں کو جا رہا ہے؟ منتھلی جو ہے وہ ہمارے الحمدللہ 450 لوگوں کو منتھلی. جی الحمدللہ. کیا راشن ہے یا نقد؟ پہلے راشن کی ترتیب تھی، اچھا، لیکن ابھی نقد دیتے ہیں. اچھا. 450 فیملیز کو 450 فیملیز کو دیتے ہیں، جس میں سے 150 جو ہے وہ معذور ہیں، پیرالائز ہیں، معذور. اچھا. اور 300 جو ہے وہ 300 بیوائیں ہیں. ماشاء اللہ. اس اللہ. میں جو سہولت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور. اچھا. ہمارا ساتھی جا کر ڈور ٹو ڈور یعنی ان کو بلانے کی بھی زحمت نہیں دیتے. نہیں. پہلی فرصت میں انکوائری ہوتی ہوگی. جی. انکوائری کرنے کے بعد جب کنفرم ہو چکا تو آپ ڈور ٹو ڈور جا کر پہنچاتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ اور دیگر سنا پچھلے سال آپ لوگوں نے کافی لوگوں کو یتیم بچوں کو مارکیٹنگ کرائی، بیواؤں کو 10-10 ہزار روپے دیے. اس کی تعداد کیا تھی؟ جی الحمدللہ، یہ تو ہر سال کرتے ہیں ہم الحمدللہ. پچھلے سال بھی 1500 تعداد تھی یتیم بچوں کی. 1500 بچوں کو آپ لوگوں نے مارکیٹنگ کرائی الحمدللہ. 1500 عید کی مارکیٹنگ. جی عید کی مارکیٹنگ. اچھا ماشاء اللہ. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ خود پسند کرتا ہے. بچہ خود اپنے لیے اپنے سائز کا کپڑا، اپنے سائز کے شوز، جوتے جو بھی ہو، وہ پسند کر کے ناپ کر لے لیتا ہے. اچھا. ایسا نہیں ہوتا کہ بس ہم ایک تیری میں ڈال دیا، ہم نے دے دیا، وہ اس کو ہو چاہے نہ ہو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں. یعنی بچہ وہاں مارکیٹ میں جا کر بذات خود وہاں سے اپنے پسند کی چیزیں، اپنے سائز کی چیزیں خریدتا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہمارے رضاکار موجود ہوتے ہیں. جی. اور یتیم بچہ جیسے آتا ہے تو یتیم کا جو سرپرست ہے وہ گیٹ سے باہر ہی رک جاتا ہے. اچھا. گیٹ پر ہمارے رضاکار وہ یتیم بچوں کو وصول کرتے ہیں، اور پھر یتیم بچوں کو لے کے جاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں بیٹا کون سا کپڑا، کون سا آپ کو جوتا پسند ہے، جو بھی ہے. ماشاءاللہ. وہ انگلی رکھتا ہے، پھر اس کو ناپتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر اس پر پورا ہوتا ہے، اس کو پسند ہوتا ہے تو وہی اس کے لیے دے دیتے ہیں. پھر کھلونا اور چشمے، گڑیاں. اچھا ماشاءاللہ. بچوں کی جو دلچسپی کے سامان ہیں سارا کچھ. اور پھر جب واپسی میں سارا کچھ لے کر نکلتا ہے تو پھر جوس کا ڈبہ اور پاپڑ اور کیک وغیرہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو دے دیتے ہیں. بہت بڑا کام ہے. تو یہ پچھلے سال بھی ہوا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ ارادہ ہے. 1500 تک تو ہے ہی الحمدللہ، لیکن اس میں کچھ اضافہ بھی ہوگا. اور پچھلے سال یہ جو 1500 ہیں تو ان کی 900 والدہ تھی. والدہ. اچھا. تو ان کو ہم نے الحمدللہ 10-10 ہزار روپے کا لفافہ 900 بیواؤں کو 10-10 ہزار روپے دیا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور اس کے علاوہ سنا کوئی سلائی سینٹر بھی ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، ہمارا سلائی سینٹر چل رہا ہے. 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں اکثریت تعداد یتیم اور اس کی ہے بیواؤں کی. اچھا. اس میں اسکل سیکھتے ہیں. یہ کہاں پہ ہے؟ اسی جگہ؟ جی بالکل وہی ہمارا جو ادارۃ الحرمین ہے. ادارۃ الحرمین یہ کہاں پہ ہے؟ مکمل ایڈریس؟ روڈ اتحاد ٹاؤن. اچھا. جی. کون سا روڈ بتایا؟
MAS روڈ MAS روڈ اتحاد ٹاؤن نواب کالونی وہاں پہ ادارت الحرمین ہے. جی جی وہاں پہ یہ سلائی سینٹر بھی ہے. جی جی. کیونکہ کافی اتحاد ٹاؤن سے بچیاں آتی ہیں, ہمارا اپنا بھی سلائی سینٹر ہے نا, تو اتنے دور سے آتی ہیں, تو میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں سنیں تو وہیں پہ آپ سے رابطہ کر لیں. تو اس کے لیے کیا فیس وغیرہ آپ نے رکھا ہوا ہے؟ یتیم بچوں سے ہم صرف 500 روپے لیتے ہیں 3 مہینوں کے. 3 مہینوں کے صرف 500 روپے. 500. اور 3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے. جی جی. اس میں مشین ہو, جگہ ہو, مطلب یہ ہے کہ بجلی اور پانی یعنی جو بھی ہے وہ سب ہماری طرف سے ہے. اچھا ماشاء وہ اللہ. صرف بس 500 روپے اس لیے کہ ہاں تاکہ تھوڑی اہمیت ہو. بالکل فری ہو تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کہ جائیں نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں, کون سا ہمارے پیسے لگے ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ تھوڑی سی فیس رکھی ہے, تو اس سے وہ اپنے فیس کو سمجھتے ہوئے کہ ہم نے پیسے دیے ہیں تو وہ دلچسپی سے سیکھتی ہیں. بہت اچھا کیا, یہ ہمارا تجربہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ اور مزید سنا کہ آپ کے حساب سے الحمدللہ تو ہمارا کلینک ہے 70 روپے ہم لیتے ہیں. اچھا 70 روپے میں ہم اس کا ڈاکٹر جو معائنہ کرتے ہیں اور اس کی جو دوائیاں لکھتے ہیں, تو دوائیاں میڈیسن ڈرپ جو بھی ہے وہ فری. صرف 70 روپے میں؟ 70 روپے بہت بڑی بات ہے. اور میڈیسن بھی یہ ہے کہ اعلیٰ کوالٹی. ڈاکٹر کوالیفائڈ ہوتے ہیں؟ MBBS کوالیفائڈ ڈاکٹر, ڈگری ان کی لگی ہوئی ہے. ہاں آتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. وہ ڈگری کو دیکھ کے اوکے کر کے علاج معالجے کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے. ابھی انشاءاللہ اسپتال کا ارادہ ہے, 2-3 منزل اسپتال. اسکول اور مدرسہ بھی سنا یہ تو چل رہا ہے. تعلیمی نظام اس میں کتنے بچے ہیں؟ اس میں تقریباً 300 بچے ہیں. 300 بچے ہیں. 50 بچے رہائشی ہیں. اچھا وہاں مقیم ہیں؟ جی مقیم. ان کا خورد و نوش کا انتظام بھی سارا ہوتا ہے؟ سب ہماری طرف سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا زبردست پروجیکٹ جو پورے پاکستان میں چلا اچھا ابھی 4 مہینے پہلے, 4-5 مہینے, وہ ہے سولر میگا سولر سسٹم. اچھا یہ کیا تھا؟ یہ ایسا پروجیکٹ تھا کہ پورے پاکستان کے مدرسوں میں ہم نے لیتھیم بیٹریاں انسٹال کی ہے. اچھا جس مدرسے میں ضرورت تھی, تقریباً 200 سے زائد مدارس میں ہم نے جو رہائشی ہوں, جس میں طلبہ رہائشی ہوں, صحیح تو اور سولر سسٹم ان کا وہاں پہلے سے موجود ہو, تو ہم نے لیتھیم بیٹریاں ان کو دی ہیں. ایک بیٹری کی قیمت 2,60,000 روپے. اللہ اکبر. تو جس ادارے کو جتنی ضرورت تھی, 2 کی ضرورت تھی, 4 کی ضرورت تھی, اچھا ماشاء اللہ, ہم نے دے دی ہے. اور الحمدللہ اس پر ہماری ویڈیوز بھی چل رہی ہیں. تو کروڑوں کا بجٹ ہوگا. کروڑوں ہی کہتا ہے. جی ماشاء اللہ, بہت بڑی بات ہے. اور خود ہم گئے ہیں, ہم نے 2 صوبوں میں, تو میں خود بھی گیا تھا, اور 2 صوبوں میں. تو یہ جو یتیم اور بیوائیں, ان لوگوں کا کوئی محدود علاقہ ہے یا کہ پورے پاکستان سے کہیں سے کوئی؟ بیواؤں کا ہاں, یہ تو ترجیحی بنیادوں پر تو ہمارا اپنا علاقہ ہے. اتحاد ٹاؤن کا علاقہ یا اس کے مضافاتی علاقے کے جو ہیں؟ تو اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس نہیں ہوتی ہمارے علاقے میں ایسی بیوائیں جو ہمارے شرائط پر نہ ہو, تو پھر ہم باہر سے بھی لیتے ہیں. اچھا, لیکن ترجیحی بنیاد پر ہمارا اپنا علاقہ ہی ہوتا ہے. اگر کوئی بہت ہارڈ کیس ہے اور تھوڑا سا مضافاتی علاقوں سے اگر کوئی آ جاتا ہے, اورنگی ٹاؤن کے کسی علاقے سے آ رہا ہے, تو پھر تو وقتی طور پر ان کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں. اچھا جو ایمرجنسی والا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یا اس طرح کے ہمارے بھائی جن کی نظر میں کوئی بہت ہارڈ کیس, بیوہ, یتیم اگر ایسے ہیں, تو ہمارا یہ ادارہ ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا. رابطہ ضرور کریں, بات چیت کر لیں, دیکھ لیں. اگر آپ کے ذریعے سے کسی بیوہ کو وہاں سے 10,000 روپے مل جاتے ہیں, یتیموں کی مارکیٹنگ ہو جاتی ہے, تو یہ آپ کے لیے توشہ آخرت ہے. اس میں ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو آپ اپنا نمبر دینا پسند کریں گے؟ بالکل. 0322 0322 0123 0322 0123 777. تو یہ نمبر بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہے. اگر ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کر کے پہلے ڈیٹیل معلوم کریں, اس کے بعد مستحق کو لے کر جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے یہ کیٹیگری پہ نہ اترتے ہوں, تو پہلے آپ معلوم کریں, اپنے تمام معاملات کو, اپنے حالات کو بتائیں. بتانے کے بعد جب آپ اس معیار پہ اتریں گے, اپنے علاقے کا نام بتائیں, اس معیار پہ اتریں گے, تو ہمارے علامہ صاحب ضرور بالضرور آپ کو بلا لیں گے, اور بلا کر جو ہو سکے گا ضرور بالضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. وما علینا الا البلاغ. اچھا, سنا کہ ایمبولینس سروس بھی آپ کی ہے؟ جی الحمدللہ, یہ ابھی ہم نے لی ہے, اور چونکہ مجبوری تھی, ضرورت تھی, اس لیے ہم نے لے لی. اور مجبوری یہ تھی کہ ہمارا جو علاقہ ہے انتہائی پسماندہ. جی اگر ہم کسی بھی ایمبولینس سروس سے رابطہ کرتے ہیں, تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. جی وہ مشکل ہوتا ہے, اور وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگرچہ ہم انہیں دیتے ہیں, ان کو کرایہ دیتے ہیں, لیکن اس کے پر بھی وہ راضی نہیں ہوتے
کہ راستے خراب ہے، یہ ہے، فلاں ہے وہ. تو اس وجہ سے ہم نے ایمبولینس خریدی الحمدللہ. اور جو بھی مطلب ضرورت ہو، جس وقت بھی ہو، رات ہو دن ہو، وہ رابطہ کرتے ہیں. اور ہمارا اپنا ڈرائیور ہے، اپنا سسٹم ہے، ماشاءاللہ اسپتال لے جاتے ہیں اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد واپس گھر چھوڑ آتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. ایمبولینس سروس بھی ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو ابھی تو میرا خیال ہے کہ 1-2 ایمبولینس ہوں گے. ابھی فی الحال ایک خرید ایک ہے. اچھا، اس کو اور یہ انشاءاللہ توسیع دیں گے انشاءاللہ. تاکہ دیگر علاقوں کے یہ متاثرین اور بیمار بھی مستفید ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ.